منور میری آنکھوں کو میرے شمس دعا کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دتا کر دے۔ کہ نکاح کے متعلق ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم اس کا احساس کریں۔ آج ہمارے جوان یہ سوچتے ہیں کہ نکاح کے بندھن میں ہم بندھنے کے بعد جو ہے وہ ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو جاتے ہیں، یعنی ہماری ذمہ داریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی بلکہ ہماری ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں۔ کل تک نکاح سے پہلے ہم بچے ہوتے ہیں، نکاح کے بعد ہمیں باپ بننے کا شرف ملتا ہے۔ نکاح سے پہلے کوئی چھوکرا چھوکری کہلاتے ہیں، لڑکا لڑکی کہلاتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ نکاح سے پہلے اتنی رشتہ داریاں ہماری نہیں ہوتی جتنی نکاح کے بعد ہماری رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ نکاح سے پہلے یا ہم کسی کے بیٹے ہوتے ہیں، یا ہم کسی کے بھائی ہوتے ہیں، یا ہم کسی کے ماموں ہوتے ہیں، یا ہم کسی کے چچا ہوتے ہیں، لیکن نکاح کے بعد پھر رشتہ داریاں کتنی بڑھتی۔ اچانک میں سمجھتا ہوں کہ کسی کام کے بعد اتنا بوجھ سر پر نہیں آتا جتنا نکاح کے بعد آتا ہے۔ شاید اسی لیے ہمارے بزرگوں نے صحرا سر پہ سجانے کی رسم بنائی تاکہ احساس ہو کہ یہ بوجھ سر پر کتنا آتا ہے۔ شاید دھیر سے یہ رسمیں بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو پریکٹیکل ہوتی ہے۔ جیسے ہی نکاح ہم کسی کو قبول کرتے ہیں، صرف ایک جملے میں کہ میں نے قبول کیا، آپ شوہر ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کسی کے پھپھا ہو جاتے ہیں، آپ کسی کے خالو ہو جاتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کسی کے داماد ہو جاتے ہیں، آپ کسی کے ساڑو ہو جاتے ہیں، آپ کسی کے ہم زلف ہو جاتے ہیں۔ کتنی رشتہ داریاں صرف ایک سیکنڈ کے اندر بڑھتی ہے، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک قبول ہے نے اتنے سارے رشتوں کو قبول کر لیا ہے۔ ایک رشتے کو نہیں بلکہ اتنے سارے رشتوں کو قبول کر لیا ہے، اور پھر انسان جتنے رشتے نبھاتا ہے اللہ اس کے درجات اتنے بلند کرتا چلا جاتا ہے۔ تو بہت سارے رشتوں پر اب کوئی گفتگو نہیں، صرف وہ رشتہ جو مین رشتہ ہم کسی کو قبول ہے کی حیثیت سے قبول کر لیتے ہیں، یعنی بیوی کی حیثیت سے کسی کو قبول کرتے ہیں، یا کوئی لڑکی شوہر کی حیثیت سے کسی لڑکے کو قبول کرتی ہے۔ اللہ نے قرآن مقدس میں اس کو اپنی قدرت قرار دیا ہے کہ ایک لمحے کے اندر، توجہ کریں، ایک لمحے کے اندر ایک لڑکی اجنبی لڑکی، ایک لڑکا اجنبی لڑکا، ایک لڑکا بہت دور رہتا ہے، ایک لڑکی بہت دور رہتی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے، یا دیکھا ہے تو ایک جھلک دیکھا ہے، دونوں نے ایک دوسرے سے باتیں نہیں کی ہے، یا کی ہے تو بڑی مختصر کی ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کبھی وقت نہیں گزارا ہے، دونوں کے درمیان جو ہے اللہ اکبر ایک اجنبیت ہے، ایک دوری ہے، اور پھر اچانک وہ نکاح کیا ہوتا ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا معجزہ بھی ہے اور اللہ کی قدرت بھی ہے کہ ایک لمحے کے اندر اتنے دور کی رشتہ داریاں جو ہے، بلکہ رشتہ ہی نہیں تھا، ایک لمحے کے اندر وہ رشتہ داری ایسی بنتی ہے کہ سارے رشتے قریب کے دور ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک لمحے کا رشتہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ آپ سے تم ہوئے، پھر تو کا عنوہ ہو گئے، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا سامہ ہو گئے۔ کیفیت یہ ہوتی ہے، اور محبت من جانب اللہ پیدا ہوتی ہے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں۔ لیکن چونکہ مجھے بس 5 سے 7 منٹ میں گفتگو اب ختم کر دینی چاہیے تاکہ مجاہد اسلام کو ہم سن سکیں، یہ بات آج کل بہت دیکھنے میں آ رہی ہے، بالخصوص شہر مالیگاؤں میں ہاتھ کی مہندی بھی نہیں چھٹتی اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ابھی جہیز کے برتن استعمال کے قابل بھی نہیں ہوتے اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، خوشیاں چھن جاتی ہے، سسکیاں خوشیوں اور مسرتوں کی جگہ سسکیاں لے لیتی ہے، دعاؤں کی بجائے بد دعائیں لے لیتی ہے، مسکراہٹوں کی بجائے انتقام لے لیتا ہے۔ اللہ اکبر، وصل کی بجائے فرقت جو ہے انسان کے یہاں جگہ لے لیتا ہے، گھر جنت نشان بننے کی بجائے گھر جہنم کدا بن جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ طلاق کی نوبت جلدی سے آتی ہے۔ میں چند باتیں عرض کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ یہ
تلخیاں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ میاں بیوی کے رشتوں کے اندر دراڑ کیوں پیدا ہوتی ہے؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے رشتے میں دراڑ پیدا کرتی ہے؟ بہت ساری لڑکیاں ہاتھ کی مہندی چھٹنے سے پہلے کہتی ہے میں رہنا نہیں چاہتی، میں طلاق لینا چاہتی ہوں۔ بہت سارے لڑکے کہتے ہیں میں رکھنا نہیں چاہتا، میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ دراڑ پیدا ہونے کی وجہ وجوہات میں سے چند وجوہات بیان کی جاتی ہے تاکہ آپ توجہ کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دونوں کو تجربات نہیں ہوتے کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہونی چاہیے، اس وجہ سے بھی جو ہے طلاق کی نوبت آتی ہے۔ کچھ لڑکے اور لڑکیاں بہت اجلت پسند ہوتے ہیں، اس لیے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا، میرے جوان خاص طور پہ توجہ سے سننا، اللہ اکبر، کچھ لڑکے سوچتے ہیں عورت تو پیر کی جوتی ہے، اگر میں اس کو طلاق دے دوں گا تو اس سے اچھی مل جائے گی۔ یاد رکھنا، اچھی بیوی ملنا یہ انسان کی نگاہوں کا انتخاب نہیں ہے، یہ انسان کی بازوؤں کی قوت نہیں ہے، یہ آپ کے ماں باپ کا سلیکشن نہیں ہے۔ اچھی بیوی قسمت سے ملتی ہے، اور ایک مرتبہ آپ جب کسی کو طلاق دیتے ہیں تو دوبارہ اچھی بیوی ملے یہ ممکن نہیں ہوتا جلدی سے، کبھی کبھی اس سے بدترین ملتی ہے، کبھی اس سے بری ملتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ انسان کے بندھن میں، نکاح میں جو بندھ جائے، اگر اس میں شرعی خامی نہ ہو تو اس کو نبھانے کی کوشش کی جائے۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا وفا ہمیشہ بے وفاؤں کے ساتھ کی جاتی ہے اور نبھایا ہمیشہ نااہلوں کو جاتا ہے، اس لیے کہ نااہل کے سامنے اہل تو آپ ہیں، اب نااہل کی نااہلی ایک طرف، اہل والے کی اہلیت ایک طرف، اگر آپ نے نااہل کو نااہل سمجھ کے چھوڑ دیا تو آپ کی اہلیت مغلوب ہو گئی، نااہل کی نااہلیت غالب ہو گئی، اور جو مغلوب ہو جائے اسے اہلیت اور صلاحیت نہیں کہتے، مغلوب ہونے والے کو صلاحیت نہیں کہتے، غالب آنے والے کو صلاحیت کہتے ہیں۔ اب اگر بیوی نااہل ہے اور تیری پسلی سے پیدا ہوئی ہے تو اس کو نبھانے والا باصلاحیت ہوگا، اس کو نبھانے والا صلاحیت مند ہوگا، اس کو نبھانے والا اہل ہوگا۔ اگر کوئی کہے کہ وہ بے وفا ہے، میرے عزیز بے وفاؤں کے ساتھ ہی وفا کی جاتی ہے۔ اگر آپ نے وفاداروں کے ساتھ وفا کی ہے تو کیا کیا ہے؟ ہمیں تو بے وفاؤں کے ساتھ وفا کا درس سکھایا گیا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا مکے والے پتھر برسا رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت دعا دے رہے تھے، مکے والے کانٹے بچھا رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت کانٹے ہٹا رہے تھے، مکے والے جنگ مسلط کر رہے تھے، مصطفیٰ جان رحمت جو ہے وہ دفاع کر رہے تھے۔ جب بھی نفرت اور محبتوں کے درمیان جنگ ہوئی ہے تو جیت ہمیشہ محبتوں کی ہوئی ہے، نفرت نہ کبھی جیتا ہے نہ کبھی جیت سکتی ہے، ہمیشہ محبتوں کی جیت ہوتی ہے۔ نفرت کرنے والا اہل محبت سے ملتا ہے تو نگاہ جھکا کے ملتا ہے، محبت کرنے والا اہل نفرت سے ملتا ہے تو نگاہیں اٹھا کے ملتا ہے۔ پتہ چلا نفرتیں نگاہیں جھکا دیتی ہے، محبتیں سینہ اونچا کر دیتی ہے، محبتیں جو ہے انسان کی نگاہوں کو بلند کر دیتی ہے۔ اس لیے یاد رکھنا، اوروں کو محبت دینے والوں سب سے زیادہ اہل محبت وہ ہے جو اپنے گھر میں محبت تقسیم کر سکے۔ میرے عزیز، کتے کو بھی پیار دو تو کتا بھی اپنا ہو جاتا ہے، اگر بیوی کو پیار دو گے تو وہ اپنی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بیوی شوہر کو پیار دے تو وہ اپنا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اجلت نہیں کرنا۔ کچھ لڑکیاں کبھی کبھی، ہمارے شہر کی لڑکیاں ایسی نہیں، ہمارے ملک کی لڑکیاں بھی ایسی نہیں، مسلم بیٹیاں بھی ایسی نہیں ہیں، لیکن جو ہم نے کبھی سنا ہے کچھ لڑکیاں کسی اور کے چکر میں شادی سے پہلے ہوتی ہے، ایسی ہیں نہیں لڑکیاں، لیکن کسی نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ شادی کے بعد بھی اس سے لگی رہتی ہے۔ یاد رکھنا، شادی کے بعد کسی سے ناجائز تعلقات قائم کرنے والی لڑکی کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ جس سے ناجائز تعلقات ہے وہ شوہر بن نہیں سکتا، اور جو شوہر ہے اس سے بھی وہ اعتماد کھو دیتی ہے، اس طرح اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔